بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم وقال فی الحدیث قالوا یا رسول اللہ ما الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فما لنا فی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل اشارۃ حسنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی بڑی عبادات کا مجموعہ کا نام ہے۔ آج حج اکبری ہو رہا ہے، عرب ممالک میں یوم عرفہ 9 ذی الحجہ آج ہے اور آج حج اکبری ہو رہا ہے۔ جمعے کے دن ہونے والے حج کا نام حج اکبری ہے قرآن حکیم کی اصطلاح میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ حج اکبری جمعے کا دن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الایام یوم عرفہ اذا وافق یوم الجمعہ لأنہ افضل من 70 حجہ من غیر جمعہ۔ تمام دنوں میں افضل دن یوم عرفہ ہے جب وہ جمعے کے دن واقع ہو جائے۔ جمعے کے دن جب وہ واقع ہو جائے یوم عرفہ تو سارے دنوں سے افضل ہے۔ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ 70 حجہ، اس لیے کہ اس دن حج جو کیا جاتا ہے وہ ایک حج 70 حجوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ 70 حجوں کے برابر نہیں فرمایا، افضل من 70 حجہ فرمایا، 70 حجوں سے بھی زیادہ افضل فضیلت رکھتا ہے جمعے کے دن کا حج، جسے حج اکبری کہتے ہیں۔ آج اس سال خوش نصیب ہے وہ لوگ جو 10 لاکھ حج کے اوپر گئے ہوئے ہیں۔ تعداد متعین کر دی تھی سعودی حکومت نے، 10 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں۔ انسان حج اکبر کی انہیں سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ ایک حج کریں گے مگر ایک حج کا ثواب انہیں 70 حجوں سے بھی زیادہ افضل دیا جائے گا۔ عید قربان انشاءاللہ ہمارے یہاں اتوار کے روز ہوگی۔ ہمارے یہاں یوم عرفہ کل ہوگا، ہمارے یہاں یوم عرفہ کل ہوگا، اور یوم النحر جو ہے وہ اتوار کے دن ہے، قربانی کا دن۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ، تمہارے والد جو تمہارے دینی باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی سنت ہے، انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو خدا کے نام پر قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت انبیاء علیہ السلام میں کی صف میں بہت بڑی شخصیت ہے۔ اگر آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء بے شمار نبیوں کے باپ ہیں۔ تمام انبیاء بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ قرآن حکیم میں تمام انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر ہوا، چند کے علاوہ سارے انبیاء بنی اسرائیل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اس لیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے ابو الانبیاء، بے شمار نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی جلیل القدر ہے۔ جیسے اونچی شخصیت ہے ایسی ہی زبردست آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بابل ملک عراق میں آپ پیدا ہوئے،
جہاں نمرود کے آتش اور آگ کے لو سے گزرنا پڑا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آگ گل و گلزار بنا دیا تھا۔ آتش نمرود سے گزرنے کے بعد آپ وہاں سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے، وہاں فرعون کے دربار میں آپ کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، اس میں بھی اللہ نے آپ کو کامیاب فرمایا۔ فرعون نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ آپ کی پہلی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ ہے، ان کے بچوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ فرعون نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ سے آپ کا نکاح کر دیا، آپ ان دونوں کو لے کر وہاں سے سفر کر کے فلسطین میں آ گئے، آپ کا وطن فلسطین بن گیا، فلسطینی میں آپ نے قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی تھی کہ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے اللہ نے ایک لڑکا پیدا فرمایا، اللہ نے آپ کو ایک لڑکا دیا جن کا نام نامی ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جو جد امجد ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کے جد امجد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا اللہ نے عطا فرما دیا تو ظاہر بات ہے 80 سال کی عمر میں جس باپ کو ایک بیٹا نصیب ہوا ہو، انہیں کتنی محبت ہوگی اس بیٹے سے، اور کوئی اولاد نہیں ہے ابھی، تو کتنی محبت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ چنانچہ اس محبت کا وہ اظہار فرماتے تھے، بشری تقاضے ہوتے ہیں، سوکنوں کے درمیان عجیب و غریب بات ہوتی ہے، حضرت ہاجرہ و سارہ کا ایک دوسرے کی سوکن ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفقت و محبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دیکھ کر حضرت سارہ جو آپ کی پہلی بیوی ہے وہ گوارا نہیں کر سکی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر دی کہ حضرت ہاجرہ کو جدا کرو اپنے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آتش نمرود سے گزر جانے والی آزمائش کوئی حقیقت نہیں رکھتی اس آزمائش کے مقابلے۔ دربار فرعون میں آزمائش کے دور سے گزرنے والی آزمائش کوئی حقیقت نہیں رکھتی اس آزمائش کے مقابلے کہ حضرت سارہ کا مطالبہ ہے حضرت ہاجرہ ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل کو اپنے سے جدا کرو۔ اللہ اکبر، یہ ان کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اے ابراہیم حضرت سارہ کی ڈیمانڈ پوری کرو، حضرت سارہ کی ڈیمانڈ پوری کرو اور انہیں اپنے سے جدا کر دو، حضرت سارہ کی ڈیمانڈ پوری کر دو۔ یا اللہ بالکل پوری کر دوں گا، آپ جیسے حکم دیں میں تعمیل حکم کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی آئی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو تھوڑے بہت کھانے پینے کی چیزیں لے کر یہاں سے چلو اور اونٹنی پر بٹھا کر چلو، اونٹنی معمور من اللہ ہوگی، ہمارے حکم کے تابع ہوگی، تمہیں اسے راستہ بتانے کی ضرورت نہیں، کوئی راہبر لینے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اونٹنی معمور من اللہ، اللہ کی طرف سے معمور ہوگی، وہ اللہ راستہ دکھائے گا اسے، کہاں لے جائے گا اللہ، یہ رہنمائی اور یہ راہبری خود خدا بند عالم فرمائیں گے اس اونٹنی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اونٹنی پر سوار ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیز کچھ رکھ لیتے ہیں، پانی کا مشکیزہ رکھ لیتے ہیں، کچھ کھانے کی چیز رکھ لیتے ہیں۔ کتنا سامان رکھا جا سکتا ہے ایک اونٹ پر، جس پر سوار ہونے والی دو بڑی سواری ہے، ایک شیر خوار بچہ ہے، حضرت اسماعیل، کتنا سامان رکھا جا سکتا ہے؟ بہرحال جو کچھ تھا رکھ سکتے تھے وہ رکھ لیا اور اس پر سوار کر دیا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور خود بھی اس پر سوار ہو گئے۔
اونٹنی کھڑی ہو گئی، اس چھوٹے سے ننھے اننے قافلے کو لے کر کھڑی ہو گئی، روانہ ہو گئی، سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب اس کی راہبری پروردگار عالم فرما رہے ہیں۔ کوئی راہبر نہیں ہے، فلسطین سے لے کر مکہ مکرمہ جہاں آباد ہے، بالکل بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی آبادی تھی، نہ کھیت تھی، نہ کوئی باغ، نہ درخت، کوئی چیز نہیں، ایک غیر آباد چیز تھی، پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں آج مکہ شریف آباد ہے اور خدا کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ روانہ ہو گئے، اس اونٹنی کی راہبری اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ اونٹنی چھوٹے سے قافلے کو لے کر رواں دواں ہے، پہنچ جاتے ہیں وہاں جہاں آج خانہ کعبہ واقع ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بیٹھ جاتی ہے، وہاں بیٹھنے کے بعد وہ اب کھڑی نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہی منزل ہے، چنانچہ وہاں اسی منزل پر حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، وہاں پر بٹھایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ وطن واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! بتاؤ، آتش نمرود سے گزرنا آزمائش کوئی حقیقت رکھتی ہے اس کے مقابلے؟ آج ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑ رہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے جاؤ، چھوڑ دو، یہاں ماں بیٹوں کو چھوڑ دو، ہماری حفاظت میں چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بیٹوں کو دونوں کو وہاں چھوڑ کر جہاں آج کعبہ ہے، جہاں آب زمزم کا کنواں ہے، وہاں چھوڑ کر روانہ ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے بڑھ کر دامن تھام لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن تھام لیا اور کہا کہ ہمیں یہاں کس کے سپرد کر کے جا رہا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے فوراً دامن چھوڑ دیا اور کہا ہمیں اللہ کافی ہے، آپ چلے جائیے۔ اللہ اکبر! اس عورت کا جگر دیکھیے، اس کا دل اور جگر دیکھیے، اس عورت کا تنہا ہے، لق و دق صحرا ہے، کوئی آدم اور آدم ذات نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، کتنا پختہ یقین تھا کہ شوہر سے کہہ دیا جاؤ، خدا ہمارا نگہبان۔ چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، چلے گئے۔ وہ کھانے پینے کی چیز جو تھی چند دن میں ختم ہو گئی، جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جب وہ کھانا ختم ہو گیا تو اب پستانوں سے دودھ بھی نہیں اتر رہا۔ اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے بھوک اور پیاس سے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ صفا پہاڑ پر گئی، چاروں طرف دیکھا کہیں نظر نہیں آیا، صفا سے اتر کر مروہ پہاڑ پر گئی، اس بے چینی کے عالم میں 7 چکر لگا دیے صفا اور مروہ کے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں لٹا رکھا، کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں، جہاں پرندوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ ڈر یہ ہوا کہ پرندے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے دوڑی آئی مروہ پہ سے اتر کر، دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیا رگڑ رہے تھے وہیں پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا چاروں طرف مٹی کی مہنڈ لگا دی، زم 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 کہتی رہی۔ سریانی زبان کا لفظ ہے زمزم کے معنی رک جا رک جا رک جا، چنانچہ وہ رک گیا اور اللہ نے زمزم عطا فرما دیا، پانی عطا فرما دیا۔ کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، بیمار ہو جائے تو دوا کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے زمزم ایسا عطا فرمایا، تمہیں بھوک لگے تو پانی پی لو، یہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ اگر پیاس لگے تو زمزم کا پانی پی لو، پیاس ختم ہو جائے گی۔ اگر تکلیف بیماری کوئی ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے زمزم پی لو، علاج بیماری کا بھی علاج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے آب زمزم، یہ ہے مائے زمزم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے صدقے سے جاری فرمائے، یہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر! حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھتے رہے، ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہے۔
جب 10-12 سال کی عمر ہوئی تو ایک اور آزمائش آ گئی، اس سے بھی بڑی آزمائش آ گئی، اور خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم کا حکم ہو رہا ہے کہ اسماعیل کو ہمارے نام پر ذبح کر دو۔ ساری پہلی آزمائش ہے، ساری ہیچ ہو گئی۔ 3 دن تک خواب دیکھا، اس کے بعد سمجھ لیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ سے فرمایا اسماعیل کو تیار کر دو، تیار کر دیا، انہیں لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے، اور مینا کے مقام پر پہنچتے پہنچتے شیطان رکاوٹ ڈالنے لگا۔ 3 بار رکاوٹیں ڈالی، ابراہیم علیہ السلام ساری رکاوٹیں پار کر کے مینا میں مذبح پر پہنچ کر اسماعیل علیہ السلام لخت جگر سے جا کر فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں خدا کے نام پر ذبح کر دوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم زادے تھے، نبی تھے، نبی زادے تھے۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے، یا بت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم ہو رہا ہے خدا کا اسے کر گزریے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے زمین پر پٹک دیا، چھری گلو پر چلا دی، چھری کو اللہ کا حکم ہو گیا کہ بالکل نہ کاٹنا۔ غصہ آیا، چھری کو پھینک دیا، تیز کیا، پھر دھار لگائی، پھر چلایا، پھر تیز کیا، پھر چلائی، پھینک دیا چھری کو اور کہا میں کہتا ہوں کاٹ، تو کاٹ نہیں رہی۔ چھری کو زبان حال دی خدا نے، اور چھری نے کہا ابراہیم تم تو 1 دفعہ کہتے ہو کہ کاٹ، خدا 70 دفعہ کہتا ہے مت کاٹ۔ اگر 1 رواں بھی اسماعیل کا کٹ گیا تو تجھے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے، جنہوں نے ازراہ تعجب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے کہ تعجب میں کوئی کہتا ہے۔ جب یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو فوراً کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی زادے جو زمین پر لیٹے تھے، انہوں نے لیٹے لیٹے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی وہ تکبیر ہے، یہی وہ کلمات ہے جو خدا کی بارگاہ میں پسند آ گئے، اور یہی تکبیر تشریق ہے جو آپ 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 تاریخ کے عصر تلک پڑھیں گے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایسے پسند آئے بارگاہ رب العزت میں کہ اپنے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اس کا پڑھنا 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے لازم قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ قربانی کی سنت جسے آپ انشاءاللہ یوم النحر میں اتوار کے دن 10 ذی الحجہ کو آپ ادا کریں گے، کل مکہ شریف میں ادا کی جائے گی۔ یہ ہے قربانی جو اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کی ادا اور یہ تکبیرات کی ادائیں خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ خدا نے اپنے محبوب خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کا ادا کرنا واجب قرار دے دیا۔ خدا قیامت تک ابراہیم و اسماعیل کی سنتوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ وہ پیاری ادائیں ہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ کل ہمارے ہاں یوم عرفہ ہے، فجر کی نماز سے تکبیر پڑھی جائے گی۔ پرسوں یوم النحر قربانی کا دن ہے، آپ قربانی کریں گے۔ ہمارے ہاں بقرعید کی نماز انشاءاللہ العزیز پرسوں کو 6 بجے ہوگی۔ فجر کی نماز آپ پڑھیں، تیار ہو کر کے آئیں، 6 بجے نماز ہوگی۔ بس اس کے بعد آپ ایک بات یہ سن لیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا جزو ہے۔ آپ قربانی کریں، اس طرح قربانی کریں، گھروں میں قربانی کریں، سرعام راستوں میں قربانی نہ کریں۔ راستوں میں قربانی کا باقیات کچھ ملنا نہیں چاہیے، پیٹھا وغیرہ جو کچھ بھی ہے اپنے گھر میں کٹا رکھ لیں اور اس کٹے کے اندر تمام باقیات کو بھر لیں۔ راستے میں کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے، تمام راستے صاف۔ صفائی تو ایمان کا جزو قرار دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ
کہ قربانی کے باقیات پیٹھا، گوبر، مسینگنیاں، ان کے سینگ، ان کے کھر راستے میں پڑے ملے اور راستے خراب ملے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، چاہے تمہیں چاہیے قربانی اس طرح صفائی سے کریں، گھر میں صفائی کر کے وہیں ایک کٹا رکھ لیں، اس کٹے میں تمام باقیات بھر لیے جائیں، اس کے اور بند کرنے کے بعد اس کٹے کو وہاں کھتے میں پہنچایا جائے، کہیں راستے میں نہ رکھنا۔ برادران وطن کا یہ خیال رکھے، آپ گوشت تقسیم کریں گے لیکن گوشت تو کھلا ہوا کہیں سے لے کر آپ نہ گزرے، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ کھانے کی کوئی چیز کھلی ہوئی لے کر کے بازار سے لوگوں کو دکھاتے ہوئے گزرے، یہ تو گوشت ہے۔ چنانچہ آپ گوشت رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے، غریبوں کو تقسیم کریں گے، غریب جو لے جانے والے انہیں بھی آپ ہدایت کریں کہ وہ گوشت کو چھپا کر پابندی کے ساتھ لے جائیں، اور کہیں غیر مسلم علاقے سے گزرے تو گوشت نظر نہیں آنا چاہیے، اور ہمارے علاقوں میں راستوں میں کوئی گندگی غلاظت نہیں نظر آنی چاہیے۔ آپ ثبوت پیش کر دو کہ ہم پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور آپ کے ارشادات پر عمل کرنے والے ہیں، النظافت من الایمان پر عمل کر کے دکھا دیں کہ واقعتاً صفائی ایمان کا جزو ہے۔ ہم ایمان والے ہیں اور ہمارے ایمان کا جزو صفائی قرار دیا ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا پوری صفائی کے ساتھ قربانی کی جائے، قربانی اللہ کے لیے کی جائے، گوشت کھانے کے لیے نہیں کیے جائے۔ یہ قربانی کا گوشت خدا کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے، خدا میزبان ہوگا، تم مہمان ہوگے، لہذا اس کے مقدس گوشت کا احترام کیا جائے کہ اس کا وہ گوشت نہ سڑنے پائے، نہ راستوں میں پھینکا جائے، پورے راستے ہمارے صاف رہنے چاہیے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ تمام لوگ قربانی پورے جوش کے ساتھ میں قربانی کریں، مگر قربانی کے باقیات ہمیں راستوں میں نظر نہیں آنے چاہیے اور پوری صفائی کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس اپیل پر میرے بھائی سب انشاءاللہ العزیز عمل کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ عمل ہوگا۔ لہٰذا آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے قربانی کو انجام دیں کہ قربانی کے دن میں خدا کے نام پر خون بہانے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور درجہ قبولیت عطا فرمائے۔